کیا ہم کیا ایسے وقت اگر موت آئے کیا ہم نے اس کو جان لیا جو اس کی چلانے والا ہو، جو ہم ہیں؟ اگر کر لیا ہے تو مبارک، کسی سماج میں ہو، اگر نہیں کیا تو وہی اس کی تلاش ہے۔ اسی کے حل کرنے کا نام پرمارتھ۔ What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul؟ کیا ہوگا؟ ساری دنیا کے مالک بن گئے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں جانا، منو چن برباد کیا، یو آر نو ویئر۔ یہ ہنس اکیلا جائے، گھڑکتا مر جاتا ہے، کوئی نزدیک نہیں آتا۔ ہم درد سے درد انسان کھڑے کا کھڑا رہ جاتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر سے ڈاکٹر بھی کہتا ہے نو وی کین ناٹ ڈو۔ بھائی اس دن کا آپ نے کیا کیا؟ موت کوئی ہوا نہیں، بٹ اٹ از سرٹن آنی ہے۔ اس مسٹری آف لائف کو حل کرو۔ مہاتما بدھ کو کس بات نے اکسایا؟ اسی مسٹری میں۔ واٹ از اٹ؟ کون سی؟ یہ جسم بوڑھا ہو گیا، کمزور لاغر ہو گیا، ارے بھائی کچھ چیز نکل گئی، 4 بھائی اٹھائے دیے جا رہے ہیں، وہ کون چیز ہے جو اس کو چلا رہی؟ اس کو جانو گے تو پربھو کا سوال آئے گا۔ اس لیے سب مہاپرشوں نے پہلے یہی سوال رکھا، اپنے آپ کو جانو پھر پربھو کا سوال آئے گا۔ بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں، حقیقت کو کھول کھول کر رکھ رہے ہیں۔ یہاں قوم و مزدور سماجوں کا سوال نہیں، یہ ایک ایسا اپدیش ہے جو سب ملک جاتی کو ایک سا رہا ہے اور رہے گا، نہ بدلا ہے نہ بدل سکتا۔ جی آگے۔ کہیں کبیر دھرم داس سے ہنسا سمجھائی، آد انت کی بارتا ست گرو سے پائی۔ کبیر صاحب فرماتے ہیں کہ اے ہنس میں تجھے سمجھا رہا ہوں۔ ہنس کس کو کہتے ہیں؟ ایک نہ مانا گیا ہے یا نہیں، ہماری اس سے غرض نہیں کہ اس کی چونچ میں یہ تاثیر ہے، اگر دودھ اور پانی ملا ہو، چونچ ڈالتا ہے، پانی علیحدہ ہو جاتا ہے، دودھ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ ہمارے میں وویک بدھی ہے، ہمارے میں آکاش تتو پربل ہیں، وویک رکھتے، ست اور ست کا نرنا کر سکتے، اور ست سے منہ موڑ کر ست کی طرف چل سکتے۔ یہ ہے منش یون میں ہی ہم عالم پربلا، باقی کسی اور یونی میں نہیں۔ کیا اے ہنس ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، آد اور انت کی باتوں کو کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، سمجھو۔ منش جیون سے فائدہ اٹھاؤ۔ منش جیون کا سب سے بڑا آدرش خصم کو چیننا۔ اگر اس کو نہیں چینا، وہ آنکھ نہیں کھلی جس سے وہ نظر آتا، کیا وہ نظر آ سکتا ہے؟ ہاں بھائی، سب مہاپرشوں نے کہا ہے وہ نظر آتا۔ گرو نانک صاحب سے پوچھا گیا، نانک کا پادشاہ جسے ظاہر ہے، دیکھو نظر آ رہا۔ کرائسٹ سے پوچھا گیا، اس نے بھی یہی جواب دیا، بیہولڈ دی لارڈ۔ کوئی ریزننگ نہیں دے رہے۔ ہم تم سے کو پوچھے، ہم 100 ریزننگ دیتے ہیں، دیکھا نہیں نا۔ کون دیکھ سکتا؟ 100 گرمکھ دیکھا نہیں۔ جو ایسے انبھوی پش کی سنمکھ بیٹھا اس کا نام ہے گرمکھ۔ گرو امرداسی صاحب کی تاریخ میں فرمائی ہے آنند صاحب۔ جو گرمکھ ہے وہ بھی دیکھ سکتا، وہ دکھا دیتا ہے، سدگر ملے تاخیر۔ وہ کون سی آنکھ ہے جسے وہ نظر آتا؟ وہ یہ چمڑے کی آنکھ نہیں، وہ انتر کی آنکھ، وہ سب کی بند ہے، وہ دل چکشو ہے، وہ تھرڈ آئی ہے، وہ شیو نیتر سنگل آئی ہے، دی ون آئی۔ میں جہاں ہوائی جہاز پر جا رہا تھا تو وہاں پر میرے پاس، میں اسی ڈریس میں تھا نا وہاں،
ویسٹ میں جب میں گیا تو امریکہ اور یو ایس اے میں ایسٹ سے ویسٹ جا رہا تھا تو آئے لوگ ہمیں آٹوگراف لکھ دو. بچے بھی آئے, بوڑھے بھی آئے. ایک بوڑھی آئی, یعنی آٹوگراف میں کچھ لکھ کر آٹوگراف دو. میں نے اوپر لکھے اٹ از بیٹر ٹو انٹر دی ورلڈ ود ون آئی. یہ کرائسٹ نے کہا. لے گئی. اس کا لڑکا تھا پیچھے, وہ بھی اسی جہاز میں سفر کر رہا تھا. اس کے پاس نے کی بٹ دس بھی چلے ہے تو بائبل ہماری میں, پر مجھے بھی سمجھ نہیں بات کیا. وہ پھر میرے پاس اب بات ہوئی تو میرے یاد کرنا ریفرنسز تو ہیں. وید کتیب کہو مت جھوٹے, جھوٹا سو جو نہ بچائے. شاید تو گرنتھوں پوتھیوں جھوٹا نہ کہو. کسی انبھوی سے سنو, اس میں آپ کو اشارے ملیں گے, راز سے نقطے ملیں گے, مگر کسی عامل آدمی سے سنو تب, نہیں تو لفظوں کی کانٹ چھانٹ اور تفسیروں میں رہ جاؤ گے, حقیقت سے دور رہو. سنت مت آپ پوچھاؤ, اس سے بے بہرا رہو. تو کہتے ہیں ہنس تو یہ آد اور انگ کی بات تک کھول کر سمجھائی ہے. سمجھو منوش جیون کا آدرش پربھو کو پانا. کینا اینالائز, کون دیکھے گا؟ تم کیوں بٹے گا, کیوں بھول میں جا رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو جانو اور پربھو کو پالو. اگر یہ پا لیا تمہاری سماج, تمہارا ملک, تمہاری قوم سب مبارک. اگر نہیں پایا تو ارے بھائی کسی سماج میں ہو تمہارا جنم بے ارتھ چلا گیا. نہیں, یہ کبیر صاحب کا شبد تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا. اب اس وقت فیو منٹ تھوڑی دیر کے لیے کیا لوگ چھوٹا سا شبد کوئی دے دو. بند کر, چلو شروع کرو. ایک ایک بار پڑھو تاکہ کرو. راگ بڑھا محلہ تیسرا. مضمون بھی کافی ہے. من میلے سب کچھ میلا, تن دھوتے من اچھا نہ ہوئے. کہتے ہیں جس کا من میلا ہے اس کا سب کچھ میلا. گرو امر داس جی صاحب کا جیون چتر جنہوں نے پڑھا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ وہ 70 سال کی آیو تک کسی تلاش میں رہے, حقیقت کی نہیں ملی. ملی کب؟ جب گرو امر صاحب کے چرنوں میں آئے. ان بڑی پوچھتے ہر سال پیروں ننگے گنگا جی کے اسنان کو جایا کرتے تھے. وہاں کئی سادھن کیے ہوں جس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا, مگر ان کی جو تعلیم ہے ان میں سے اشارے ملتے. وہاں تیرتھوں پر رہے. عام قاعدہ تیرتھ گئے, اسنان کیے اور بھاگے اور چلے آئے, گئے اسنان کیے اور آ گئے. تو وہ کہتے ہیں ارے بھائی جس کا من میلا ہے اس کا سب کچھ میلا. تن دھوتے من اچھا دو. تن کے دھونے سے من اچھا نہیں ہوتا. ہم تن کی صفائیوں میں لگے ہیں, باہر کی سادھنوں میں لگے ہیں, من کو صاف نہیں کیا تو پربھو کو کیسے ملے؟ نانک ناؤ خدائے کا دل اچھے مکھ لے ہو, دل کو صاف ستھرا کر کے لو بھائی, تب منہ سے اچارن کرو. ایک کام کا خیال ایسے سے پاؤں تک زیادہ چڑھ گئی, ایک عیسا دویش کا خیال ہے سارے جسم میں ویسا ویگ چل گیا. موہ کا خیال ہے سب موہ میں رگے گئے سارا جسم. تو ویسے ہی اثر باہر چیزوں پر پڑنا ہے. جس کے اندر کام کے ویگ چل رہے ہیں اس کے جسم کو سنگو, بدبو آئے گی. کیسے؟ جیسے بھیڑوں کے ریوڑ کی ہو. کتنا عطر فلیل ملو پھر وہی بدبو وہاں. خیال کا اثر ہے, رنگ بھی ہے, بو بھی ہے. جس کے اندر غصہ ہے, کرودھ, عیسا, دویش کی اگنی جل رہی, اس کے جسم کو سنگو جیسے کپڑا دکھتا ہے نا, ایسی بو آئے گی. جو لالچ کا روپ بنا بیٹھا اس کے جسم کو سنگو, اس کے جسم سے مچھی جیسی بو آئے گی. تو ہر خیال کا رنگ بھی ہے اور بو بھی ہے. جو پرسنل آرا کے جاننے والے ہیں
وہ دیکھتے ہیں اس جسم کے گردا کے پرسنل آ رہا شوائیں نکلتی ہیں، اس کی ویسی ہی رنگت ہے جیسے خیالات ہوں. جو کامی اور کرودھی پرش ہیں ان کی ایسے جیسے کالا سیاہ ریڈش ملا جلا بڑی بری ہے، جن کے اندر پریم سے نیلی بہار نکلتی ہے، جس کے اندر روحانیت ہے اس سے گولڈن آرا نکلتا ہے. ارے بھائی یہ انتر کسے ہو؟ کون دیکھتا ہے؟ جس کی وہ آنکھ بنی ہے، باقی نہیں. کہتے ہیں من میلا جس کا اس کا سب کچھ میلا. ارے بھائی تم تن کے دھونے میں صفائیوں میں لگے پڑے ہو جس سے من کی مل نہیں جائے. ایک پالسی ناتیا 2 پاس چڑھ گیا. وہی جو کبیر صاحب نے ابھی فرمایا تھا، من میں جس میں زہر ہے مچھلی اگر گنگا جل میں بھی آ جائے تو بدبو نہیں جاتی. اے جگت بھرم بھلایا برلا بوجھے کوئی. کہتے ہیں جگت کے لوگ بھول میں جا رہے، کوئی انسان اس کو سمجھتا ہو بھائی من کی میل کے دور کرنے سے بنے گا. باہر مکھی تو سارا جہان ہی لگا پڑا، من کی میل کوئی نہیں دھو رہا. من کے دھونے کو کیا اپائے ہے؟ دھوئی بھی کیسے جائے؟ سوال ایک پرابلم ہے نا. ہم چاہتے بھی ہیں کہ من کی ملیں دور ہوں، مگر کیسے ہوں اس کا کیا علاج ہے؟ آگے پڑھو. جپ من میرے تو ایکو نام ستگر دیا موکو ندھان. کہتے ہیں من، تم من کو جپ، ایکو نام، ایک ہی نام کو جپو. نام کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑے لفظوں میں پرماتما نام ہے، اشبد ہے، اناد ہے. وہ انٹو بینگ آیا، نام ہوا، شبد ہوا، ناد ہوا. سمجھے؟ وہ نام پاور جو ہے نا، وہ سب کھنڈوں برہمنڈوں کے بنانے والی. شبد پاور کہو، ناد کہو. ناد سے 14 بھون بنے ہیں، شبد سے دھرتی آکاش بنا ہے، نام سب کھنڈوں برہمنڈوں کے دھارنے والا. مسلمان فقیر اسے کلمہ کہتے ہیں، کلمے سے 14 طبق بنے ہیں. عیسائی بھائی ان کو ورڈ کہتے ہیں. ان دی بگننگ واز دی ورلڈ، ورلڈ واز ود گاڈ، ورلڈ واز چیز وہی. تو کہتے ہیں کہ نام کو جپو، نام کے ساتھ لگو، نام کو دھیاؤ، تمہاری کلیان ہو. اس نام پاور کے انیکوں نام رشی منیوں مہاتماؤں نے اس کو سمجھانے بجھانے بودھ کرانے کے لیے بڑھتے ہیں. سب ناموں کے لیے ہمارے دل میں کس لیے؟ کہ کوئی ایسی ذات حق کو بیان کرنے کے لیے بڑھتے گئے ہیں جس کے ہم سب پجاری ہیں. کوئی اس کو رام کہتا ہے، کوئی رحیم کہتا ہے، کوئی اللہ، کو خدا، کوئی کچھ. میں ہر ایک نام کے لیے ہمارے دل میں کوئی اس کو سوامی کہتا ہے، کوئی مہادیال کہتا ہے، کوئی اکائل نرالا کہتا ہے. بات ایک، وہ شبد میں جانا ہے، لے ہونا ہے. وہ شبد روپ جو ہوا اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے وہ واپس جانے کا ذریعہ، وے بیک ٹو گاڈ. اس کے ساتھ لگنے سے من کی بنے جائے. جبکہ صاحب نے اس بات کا نرنے فرمایا ہے، مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے. یہ نام کیا ہے؟ ہر اتم نام ہے جن سرجا سب کو، جو ساری سرشٹی کے سرجنے والا. پھر کہا جب جی صاحب میں جیتا کیتا تیتا نام وی نامے نائی کو تھو جنہ کیا ہوا پسارا ہے، وہ سب نام کا ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر نام نہ ہو. نانک نامے کے سب کچھ ہوا تھا. کنٹرولنگ پاور پورے بھاگ کو بھائی بڑے پورن بھاگ جاگے تب تک اس کو. تو یہ نام اکثر نہ رہا، پاور ہے.
کہاں پر اس کا لنک ملتا ہے؟ کہتے ہیں نو ندی امرت پربھ کا نام، دہی میں اس کا وشرام، 9 ندیوں کے دینے والا پربھو کا نام ہے، ہر ایک قسم کی خوشی دینے والا، 9 قسم کی خوشی تقسیم کی گئی، دہی میں اس کا لنک آپ کے انتر میں ہے۔ اب انتر کہاں پر ہے سوال یہ؟ ادرشٹ گوچر نام ہمارا رس میٹھا نام پیارا، وہ باہری دೃಷ್ಟಿ کا مضمون نہیں، انترمکھ ہونا پڑے گا، اگوچر ہونا پڑے گا، انوں کے گھاٹ سے اوپر آنا پڑے گا، تب اس نام کو پاؤ گے۔ بڑا بھاری مٹھاس اور مستی، نام خماری نان کا چڑی رہے دن رات، اس نام میں خمار ہے، نشہ ہے، سرور ہے، آنند ہے، وہ جوتی ہے اس میں، نام جپت کوٹ سورج جارا، اس میں دھنی ہے، یہ اس کا ایکسپریشن میں یہ 2 چیزیں ہیں، اس کو پا کر تم شبد والا نام میں جا سکتے ہو۔ یہ ہے باہری شبد، جہاں بھی نام کی یا کیرتن کی ذکر کیا، رام نام کیرتن رتن وت ہر سادھو پاس رکھی جائے، رب نام میں کیرتن ہو رہا، اس کے رتنوں جیسی پوجی ہری نے سادھو کے پاس رکھی، جو بچن گور ست ست کر مانے آگے کاٹ تریجا، جو ان کو ست کر کے مانتا کہ وہ برم کر کے دیتا کون کہتے ہیں۔ اور جہاں بھی کیرتن کا ذکر گربانی میں آیا، وہاں آیا سادھ سنگ ہر کیرتن کا، سادھو کی سنگت، راگیوں کی سنگت میں نہیں۔ ان کی بھی ہر ایک مہاتما نے برتا ہے، ان کو میک دی بیسٹ یوز آف دیم، مگر جس کیرتن سے مکتی لکھی ہے وہ سادھو کی سنگت، رام نام کیرتن رتن وت کہا، ہر سادھ ہر کیرتن سادھ سنگت ہے، سر کرمن کے کرم، جو انتر کے راہ سے ناواقف ہیں وہ صرف اس کو باہر ہی گٹا رہے ہیں، یہ ایلیمنٹری اسٹیپ ہے، یہ باہر کا کیرتن آپ کو باہر تتوں میں رکھے گا، جہاں سے یہ آ رہے ہیں، انتر کا کیرتن ہائر ہے، وہ آپ کو لے کرے گا۔ تو اس کو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ یہی نام سے ہی مکتی لکھی ہے، جے وڈ بھاگ ہوئے وڈ بھاگی تا ہر نام تہائے، نام کے دہانے سے مکتی ہے۔ منوش جیون پانا بڑے بھاگوں کا کام ہے، کہتے ہیں منوش جیون پا کر تمہارے بڑے بھاگ جاگے ہیں، تو اور اگر بڑے بھاگ جاگے تو نام کے دہانے والے بنو، نام کا دہانا کچھ اور ہے، اکشروں کا جاپ کرنا کچھ اور ہے، سمن پہلا قدم ہے، سمن سے ہی ہم اس نامی کو پکڑ سکتے ہیں، ہر سمن میں انہت جنخار، انہت کی جنخار بنتی، اس کے ساتھ لگنے سے جیو کی کلیان ہے۔ کہتے یہ نام کہاں سے لیں؟ گرو نانک صاحب پہلی بات سے کی بات، یہ جہاں نام ملے تو جاؤ، یہ نام ہے بھائی، جاؤ جہاں سے ملتا ہے۔ کیسے ملے گا؟ فرمایا گر پرسادی کرم کو، جاؤ کسی آج بڑی پوچھ کے پاس، اس کی کرپا سے تم اس کرم کو کما سکتے، بڑی صاف گوئی ہے تمہارے اندر، نام سے ہی کلیان ہے۔ تو بڑے پیار سے کہتے ہیں من میرے تو جپ ایکو نام، جب جی صاحب نے کیا مثالیں دے کر سمجھایا، اس نام پاور کے ساتھ لگنے سے ہی من کی ملے دور ہوتی، پر یہ ہاتھ پیر تندے پانی دھوتے اترتے، ہاتھ اور پاؤں اگر مٹی سے بھر جائیں تو پانی کے دھونے سے صاف ہو سکتے، بھوت پلیسی کپڑ ہو دے صابن لئیے دھو، پیشاب اور گندگی سے اگر کپڑا بھر جائے تو صابن سے دور ہو سکتا ہے، صفائی ہو سکتی، پر یہ مت پاپا کے سنگ او تو پہناوے کے رنگ، اگر متی پاپوں سے بھر جائے تو اس کا علاج کے نام کی رہی، نام کو ہم بھول گئے، خالی ساکھیوں کو پڑھنے پڑھانے میں باہر مکھی ہی جو ایلیمنٹری اسٹیپ تھے اسی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا، حالانکہ وہ مینس ٹو دی اینڈ تھے، مگر اسی کو سب کچھ سمجھنے پر حقیقت سے دور کرتے۔ کہتے ہیں من میرے تو جپے کو نام، اس کے نام کے ساتھ لگنے سے تمہاری من کی ملے دور ہو جائیں گی۔ پھر کہتے ہیں یہ نام کی دولت کہاں سے ملی؟ فرماتے ہیں ستگر دیا مو کو یہ ندھان، کسی ست روپ ہستی نے مجھے یہ خزانہ بخشا ہے ہم میں، کیونکہ ہم انوں کے گھاٹ کے جسم کا روح بنے بیٹھے، سیلف انالیسس نہیں کر سکے، اس سے اوپر نہیں آ سکے، اس لیے دولت ہم میں ہے مگر ہم بھوکے کے بھوکے بنے،
بھیکا بھوکا کو نہیں، سب کی گٹی لاؤ، گرا کھول نہیں جانتے تانتے بہے گواؤں۔ ابھی دنیا میں کوئی بھی بھوکا نہیں، سب کی گٹی میں لال ایک بڑا بیش قیمت چیز بننی پڑی، کیونکہ جڑ و چیتن کی گرنتھی ہے، ہم جسم کا روح بنے بیٹھے ہیں، ہم اسے اوپر ٹرانسینڈ نہیں کر سکتے، اس لیے کنگال ہو رہے ہیں۔ تو نام کی دولت گھٹ گھٹ میں کھتری براہمن شود ویش اپدیش 4 ورنوں کو سانجھا، سارے ورنوں کو ایک جیسا اپدیش منش جاتی کے لیے ہے۔ کل میں نام جپے ادرے سو نانک کٹ کٹ مجھے گھٹ میں، یہ نام کا جہاں سکھ کا پروگرام جو گرو رام داس جی صاحب نے دیا وہ یہی دیا، گر ستگور کا جو سکھ کھائے پلکے اٹھا نام دہائے۔ نام کا جہانا یہ پہلا کام تھا۔ کہاں تک جائے کہتے ادم کرے پلکے پر باتی، اسنان کرے امرتسر نہائے۔ ادم کر کے پرشارت سے کام لے اور امرتسر میں اسنان کرے۔ امرتسر باہر کا سری گرو رام داس جی نے شروع کیا اور گرو ارجن صاحب نے مکمل کیا، مگر گرو امر داس جی کی بانی میں اس کا ذکر آیا۔ سچا امرتسر قائم آئی، من پیوے بہائے صبحائی ہو، آپ کے اندر سچا امرتسر، اس کو حوض کوثر مسلمان فقیروں نے کہا اور پراگراج ہندو فقیروں نے کہا۔ بات وہ ٹھکانہ ہے جہاں پر روح جا کر تینوں غلافوں سے استھول سوشم کام سے الگ تھلگ ہو کے اپنے آپ کو جانتی ہے اور پربھو کے جاننے کے قابل ہے۔ کم از کم وہاں تک رسائی کرو اور دیوس چڑھے گربانی کا، دن چڑھ پر گربانی کا اچارن لکھا ہے، مگر ہم نام کا دہنا بھول گئے، صرف بانی کا ہی بانی رہ گئی۔ مگر بانی بھی صرف معاف کرنا طوطوں کی طرح پڑھ چھوڑتے ہیں، وہ بھی کہیں کہیں، اور وہ بھی زیادہ تر کیوں پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچے راضی رہے، ہماری روزی کھلی رہے، پربھو کے لیے تو کوئی پڑھتا۔ جی سدھا کے آسن جے سکھے، اندری وس کر کمائے، من کی کے آسن جے سکھے، اندری وس کرے کمائے، من کی میل نہ اترے، او میں میل نہ جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گرو امر داس جی صاحب نے شاید کئی آسن بھی کیے ہوں۔ کہتے ہیں نیکوں سدھوں کے آسن بھی کر لو، 84 پرسدھ ہیں، کہتے وہ بھی کر لو، تو بھی ان کے کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے، اندیوں کو دمن کر کے سدھوں کے آسن بھی کر لو، کہتے تو بھی من کی میل نہیں ہوتا۔ من کی میل جب نکلتے ہیں نا آسن سے، پھر ویسے کہ ویسے کہ یار بھائی مجھے ملے کانپور میں ایک صاحب ملے، وہ زمین کے اندر 6 7 دن رہتے تھے، کمبک کر کے ہاتھی کو اپنے سینے پر کھڑا کر کے تاک دیتے تھے کمبک۔ میں نے ان سے پوچھا تمہارے من کی حالت کیا؟ کہ من تو ویسے ہی، یہ پیسے کمانے کا ذریعہ تو فیکٹ بھی ہے بھائی، جسم جسمانی کرو، من کی میل تو اس کی خواہشات جو جنموں جنموں کی بھری پڑی ہے اس کو دھونا ہے، اور آئندہ آنے والے جب تک اندروں کے گھاٹ سے اوپر نہیں جاؤ گے باہر کی ملیں تو آتی نہیں۔ تو نام کب ملتا ہے؟ جب آپ اندروں کے گھاٹ سے اوپر آؤ۔ تو کہتے ہیں باہر مکھی ساتھ بخائے ساری عمر کرتے چلے جاؤ، من کی میل نہیں۔ من کی میل جانے کا کیا اپائے؟ نام۔ بھگوان کشن جی کے جیون میں جو ذکر آیا ہے النکار کے طور پر ہے کہ انہوں نے دریا جمنا میں چھلانگ ماری، نیچے 1000 منہ والا سانپ تھا، بانسی کی دھنی بجاتے ہوئے اس کا نتن کیا۔ وہ کون سا سانپ ہے 1000 منہ والا؟ یہی من گھٹ گھٹ میں بیٹھا، وہ پرنو کی دھنی جو انتر میں ہو رہی اس کے سننے سے یہ قابو ہو سکتا ہے، اس کا اور کوئی ہے۔ یا ایسے پشو کی صحبت جن کا من قابو ہے، انوبہو کو پایا ان کی صحبت میں بھی جتیا من راشی ہے سدگور جس کا نام، تھوڑی دیر کے ٹکاؤ اس منڈل میں چارجنگ ہے، یا وہ یا جس چیز سے چارجنگ ہے وہ نام، اس کے ساتھ من قابو ہو جاتا ہے۔
جب وہ رس آوا یہ رس نہیں بھاؤ، یہ رس پھیکے پڑ جائے گی، جو زیادہ رس والی چیز آدمی قبول کرتا۔ کہتے ساری عمر باہر مکھی سادھن کرتے رہو، نام کچھ آؤ۔ اس من کو ہو سنجم کو نہیں، وین ستگور کی سرنا ہے۔ کہتے من کا کیول قابو کرنے کا سوائے کسی ست سوپ ہستی کی صحبت کی اور کوئی نہیں۔ پہلے اس کی منزل کا سوت ساد سنگ ٹھہرائی تو من پھرتا صورت پائے۔ سادھو کی صحبت سوت کھڑی ہوتی ہے، من کو کچھ ٹھہراؤ ملتا۔ ایک بریک واٹر ہے، بریک واٹر سمندر میں بریک واٹر لمبی دیوار پتھروں کی بنائی جاتی ہے، سمندر کی لہریں آ کے ٹکرا کر پیچھے ہٹ جاتی ہیں، دوسری طرف پانی میں تم نہا سکتے ہو، اپنی شکل بھی دیکھ سکتے ہو۔ سادھو سنگ میں بریک واٹر وہ بیٹھا، من کی لہریں اٹھتی نہیں، کئی بار من کو ڈھونڈو من نہیں ملتا، دنیا بھول جاتی، یہ اثر ہے سادھو سنگ۔ نفس ہرگز نہ کچھ جو ذل پیر، یہ نفس کبھی مرتا نہیں جب تک اس پر کسی پیر کا سایہ نہ پڑے۔ اور وہ کیا دعا دیتا؟ نام کو جب باہر صحبت اور انتر نام کا رنگ من کو کھڑا کر، گرمکھ کا ویل ساد کا سنگ نام کا رنگ، صحیح پیارے میل جنا ملیا تیرا نام سنا۔ بڑی صاف کو سادھو نہیں ملتا ہے، گرمکھ نہیں ملتا، گرمکھ ویسے سب بھی بنے بیٹھے، گرمکھ وہی ہے جو گرو کے سنمکھ بیٹھا، جس کو انبھئی پوش کی شکل ہی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی، معاف کرنا، وہ گرمکھ کا بھی کہا۔ اور گرمکھ کی بڑی بھاری تعریف لکھی ہے، گرمکھ کوٹ اور ہائدہ بے نام ہی کھڑی، اس میں یہ سمرتھ ہے، کروڑوں جیووں کو توجہ دیتا، روح کو ابھار دیتا۔ جی ستگور ملیے الٹی بھئی، کہنا کہ چھو نہ جائے، بھنت نانک ستگور کو مل دو مرے، گر کے شبد پھر جیوے کو۔ اب گرو امرداس صاحب فرماتے ہیں کہ ستگور کے ملنے سے کیا ہوتا، کیا ملتا ہے وہاں سے؟ کہتے ستگور کے ملیے الٹی بہی، الٹے مارے کے چلنے والا۔ اب اندرے پھیلاؤ میں جا رہے ہیں، پھر اندرے الٹنے لگتے، جیسے سنتوں کے مارگ کو الٹا مارگ بھی کہہ رہے ہیں۔ پھر اور جگہ فرمایا ستگور ملیے الٹی بہی بہائی، جیوت مرے تا بوجھ پائے۔ سروپ ہستی جب ملتی آپ کو اندروں کو پھیلاؤ میں جانے کا سادھن نہیں دیتا، جن باہر مکھی سادھن یہ سب اندروں کے گھاٹ کے، انہیں ادرش میں لے جانا ہے، اگوچر میں لے جانا ہے، اس لیے ان کی الف شروع ہوتی ہے اندروں کو الٹ کر۔ وہ باہر دیکھ رہو کہتے چھوڑو باہر دیکھنا، انتر بھی دیکھو، آنکھوں سے ڈبل کام لو، باہر سنتے ہو انتر بھی سننا سیکھو۔ ہماری باہر کی دکان کھلی پڑی ہے، انتر کی دکان بند۔ جب اندر الٹے لگے گئے، سرخ ان کو چھوڑے گی، جسم بے حس ہو جائے گا، جیتے جی مر جاؤ۔ مرنے وقت کیا ہوتا ہے؟ روح جب سمٹتی ہے، نیچے چکر ٹوٹتے ہیں، کنٹھ میں چاؤں کے پھر جاتے ہیں۔ آپ زندہ ہو، جسم مردہ ہو گئے۔ تو کسی مہاپرش پورن پرشوں کی تعریف یہاں سے شروع، پہلا کام وہ کہتے ہیں اندروں کو الٹو۔ تو کسی مہاپرش پورن پرشوں کی تعریف یہاں سے شروع، پہلا کام وہ کہتے ہیں اندروں کو الٹو۔ سمجھے؟ پانچوں اندری الٹی تانو سوامی جی مہاراج فرماتے ہیں، الٹو۔ الٹنے کا مارگ، جیتے جی مرنے کا مارگ سنت مہاتما ہم کو دیتے ہیں، دیتے رہے۔ نیچرل وے ہے، الٹنے کے لیے بھی مشکل رستے بھی ہیں، آسان بھی ہیں۔ پرانوں کا مارگ مشکل ہے ضرور، مگر ہم قابل نہیں فی زمانہ، ٹائم کنزیومنگ ہے، بچہ بوڑھا جوان سب کوئی نہیں کر سکتا۔ سہج مارگ سنتوں نے اختیار کیا، اس سے پرانوں کو ایلیمینیٹ کر دیا، ساسوں کے سنجم کو نہیں رکھا،
آپ دیکھیں گے ہر ایک سماج میں جننے باہی سب سوچوں سے کام لے رہے ہیں، حالانکہ یہ سنتوں کا مارگ ہے، سنتوں کا مارگ سوت کا مارگ ہے۔ سیوا سوت نہ جانا کائی، دیا کرو کرمائن، ہم کو سوت کی سیوا کرنی نہیں۔ گرو ارجن صاحب فرماتے ہیں کہ سدگور ہم پر گرم کیڑے ہیں، انہیں کے کارن ہمیں بچا لو۔ سوت کا مارگ لکھوانے سوامی جی ہمارا فرماتے ہیں، سوت کا مارگ ہے بھائی، اس کو پھیرو، وہاں پرانوں کی ضرورت ہے۔ ایک بچے کو بٹھا وہ بھی جوتی کو دیکھ سکتا، ہاں کوئی انمہی پرش ہو تھوڑا باہر میں وہ بھی دیکھ سکتا۔ تو کہتے ہیں سدگور کے ملنے سے کیا ہوتا ہے، ملیے الٹی وہی کہہ رہا کچھ نہ جائے۔ کہتے ہیں اس کو یہ بیان کرنے کا مضمون نہیں، یہ کر کے دیکھنے کا مضمون ہے۔ وہ بٹھائے گا اوپر آ جاؤ گے، کیسے اوپر آتے ہو کر کے دیکھو۔ آپ کہیں گے ہیں ہم تو مر جائیں گے، بھائی مرو گے نہیں، وہ سلور کارڈ تو قائم رہتی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں۔ نظارے روح اچھے اچھے نظارے کھینچ جاتا ہے انسان سے۔ دوسری سریلی جو ہے اچھی ہوگی، سریلی آواز آنے لگی، سب کو من کھینچا راہ کر۔ اب جس بچے کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے اس کی لذت لے رہا ہے، اگر اس کو لینا چاہتے ہیں وہ چیز، اس سے زیادہ اچھی چیز اس کو دو تب وہ چھوڑے گا۔ ہاتھ نے من کو اندھیری کوٹھی میں بند کر دیا، من کو اندھیری کوٹھی میں بند کر دیا بچے کو، وہ کیا کرے گا؟ دروازے توڑے گا، چیخے گا، پکارے گا، ہایا کرے گا کہ نہیں؟ اگر بچے کو انتری کھیلنے کا سامان مل جائے تو اس کو وہ کیا کرے؟ چپ کر رہے۔ اور اسی طرح اگر ہمارے من کو باہر جو لذت ہم کو آ رہی ہے روح اور آواز میں، انتر میں کوئی لذت اس سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ کھڑا ہو جائے۔ بچے کو اندھیری کوٹھی میں کوئی سامان کھیلنے کو مل جائے، چپ کر رہے ہیں زندگی۔ تو سر نام میں یہ دونوں چیزیں، نام میں نور بھی ہے، نظارے بھی ہے، انتر کھنڈ برہمنڈ بھی جاری ہے، دیکھنے میں آنے لگ جاتے، اور اس میں مہارس ہے، اس رس کو پا کر باہر کے رس پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اس میں آواز بھی ہے، سریلی دھنیں بھی ہے، اور روح بھی ہے۔ جب وہ رس آوا ہے رس نہیں آوا، جب اندر میں مجھے کی چالی ہو گئی اس رس کو پا کر باہر کے رس پھیکے پڑ جاتے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گرو وت سے اس رس کو پی سکتے ہیں، گرو کو پکڑو۔ کبیر صاحب نے کہا کہ اس کا کیا علاج ہے؟ کہتے کسی گرو کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو اس تن میں من کہاں بیٹھا ہے، نکس جائے کئی ٹھوڑ۔ اسے پوچھو بھائی تن میں من کا بادشاہ کہاں ہے اور کن رستوں سے یہ بھاگ کر جاتا ہے؟ کہتے اگر گر گم ہوئے تو پرکھ لے، نہ کر گرو۔ اگر کوئی اچھا سمرت گرو ملے گا تو ان کو بتائے گا من کا ٹھکانا کہاں اور کیسے یہ باہر جاتا ہے۔ کہتے اگر ایسا گرو باہوش نہیں ملتا جس کو اس کا بھی پتہ نہیں کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور گرو کے پاس چلے گا۔ دل دریا سمرتھ بنا کون لگا ہے پاس، جس کو خود ہی عبور نہیں کیا وہ کیسے آپ کو مدد کر سکتے؟ تو ایسے مہاپروش کے پاس جب ہم جاتے ہیں پہلے اس کی صحبت اور سنت ہم کو ملتی ہے، اس سے من کھڑا ہونے لگتا۔ یہی مولانا روم صاحب نے فرمایا، دلا نزد کسے بنشی کہ او از دل خبردارت، اے دل تو کسی ایسے کی نزدیکی اختیار کر جس کو اس دل کا خبر ہے، ہمارے دل کو پتا ہو کہ کیسے ہم اس میں بہ رہے ہیں، یہ دل کس طرف ہم کو لے جاتا ہے، کیسے ہم باہر دنیا میں کھنچ جاتے ہیں۔ بلے رے اور درختے رہو برو بلہائے سردارت، کسی ایسے سبز درخت کے نیچے بیٹھو جس کے اوپر تر تازہ پھول اور پھل ہو۔ اگر دھوپ سے جلتا ہوا انسان کسی ٹھنڈے سایہ دار درخت کے نیچے آئے، ہوش آ جاتی ہے کسی؟ کیا مطلب کسی مہاپروش کی ایسے کی صحبت اختیار کرو جس کا دل قابو ہو، اس کے پاس بیٹھے تم کو کچھ راحت آ سکے۔
پھر آگے تاکید کہتے ہیں دری بازار اتارا مرو ہر سو جو بیکارا، اس دنیا کے بازار میں تو ہر طرف بیکاروں کی طرح وقت نہ ضائع کر. تو کیا کہتے ہیں، کیا کر بدکانے کسے بنسی کے دروں میں بھی جانا، کسی ایسی کی دکان پر بیٹھ جس کے اندر شہد ہو. پھر آگے ایک تاکیدی لفظ بچتے ہیں، باہر دے گے کہ میں جو شد میں آور کا سو بنسی. کسی ہے دیکھ بڑے تو بڑے بول رہے ہیں، کیا مطلب بڑا پرچار ہو رہا، بڑے گرو بیٹھتے ہیں، بٹا اٹھاؤ تو گرو ملتا، نہ کر گڑ اور جاؤ بھائی. من کہاں بچتا ہے، کس طرح سے نکلتا ہے ہمیں بتاؤ، اور ٹھکانا کر کے بتلاؤ. تب تو ٹھیک نہیں تو جاؤ کسی اور کے پاس، بہت کیوں ضائع کرتے. تو کہتے کسی ایسی دکان پر بیٹھو جس میں شاید ہو. کہتے دیکھ بڑے تو بڑے ابل رہے ہیں، بڑا پرچار ہو رہا ہے. کوئی نہیں کہتا کس میں بولے کہ دو من تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری چھاچ کھٹی ہے، ہر یہی کہتا ہے کہ بس یہی جگہ ہے اور کہیں نہیں. ہر دے دے کہ میں دوشت کرو جیتے تھے بتا رہا. کہتا ہو سکتا ہے دیکھ بڑے دودھ کے نہ بولے وہاں سے لابی ابل رہا ہوں. جاؤ ستسنگ کرو، دیکھو کیا ہے کیا نہیں. جب ہوش آنے دو روٹی کھاتے ہو آفت ہو گئی، فرق ہو دیکھو. ظاہر داری کمر کے اترا تو محسوس ہونے لگتا بھائی تھوڑا من کو ٹکاؤ ملا، تھوڑی شانتی ملی، کچھ کلیریفکیشن ملی کسی مضمون کی. اگر ایسا ہو پھر تھوڑا یقین بننے لگتا ہے نا. تو کہتے ہیں من کے قابو کرنے کا علاج کیول یہی ہے کہ کسی انبھوی گرمت کو حاصل کرو اور انتر نام کے ساتھ جو رم رہا ہے اس کے ساتھ لگ جاؤ. اس کی دھنی سننے سے من ہمیشہ کے لیے کھڑا ہو جائے. تو گرمت کی تعریف بھی دو قسم کی گرمت ہے، ایک باہری گرمت اور دوسری انتری گرمت. ہر ایک سماج کی باہری گرمت آپ کو اپنی، انتری گرمت سب کی ایک ہے. گرمت کی تعریف گربانی میں آئی ہے، نانک ایک ایک گوجو گرمت رام نام لولا ہے. یہ گرمت کی بدھی ہے کہ ربے نام کے ساتھ لگ جائے. جس کی ربے نام کے ساتھ لگ گئی وہ اصل گرمت کو پا گیا. گرمت کے پانے سے ہر رس مل گئی، ہری رس کے پانے سے من کھڑا. تو من کے کھڑے ہونے کا اپائے کیول گرمت کا حاصل کرنا ہے اور نام کے ساتھ لگنا. وہ مہاتما آپ کو بٹھا کر نام کا کانٹیکٹ دے گا، انوں کے گھاٹ سے اوپر کیسے آ سکتے ہو اس کا تجربہ دے گا. جب وہ روز کرنے اپنے آپ جیون پر ٹک آ جائے گا. من انوں کے گھاٹ کے رسو بھوگوں کو چھوڑ دے گا. یہ گرو مداسی صاحب کو 70 سال کی تلاش کے بعد جب گرو انگد صاحب کے چلوان بھائی پوچھتے ان کے پہنچنے کا سمے ملا، اس وقت کی رسائی کی بات ہے جو انہوں نے پائی اور دنیا کو کھول کھول کر سمجھا رہے ہیں. رام نام اس جگ میں دلب ہے، گرمت ہری رس پیچھے، شبد چین من نرمل ہوا، تا ہری کے گن گا. رام نام کہا، اب اسی کو شبد کر کے بیان کر رہے ہیں. شبد کی تعریف وہی بیان کی ہے جو نام کی بیان کی. اتپت پگلا شبد ہوا، شبد ہی پروپت ہوا. جس طاقت کے آدھار پر اتپتی اور پگلے ہو رہی ہے اور دوبارہ سرشٹی کا آغاز جس طاقت کے آدھار پر ہو رہا ہے اس کا نام شبد. کہتے شبد کے چیننے سے اس کے ساتھ انوں کا گھاٹ چھوڑ کر اس کے ساتھ لگنے سے من نرمل ہو جائے گا. نرمل تو ہوگا. باہر کے سنسکار انوں کے رستے سے آ کر اس میں پڑتے ہیں. انوں کا گھاٹ چھوٹے گا تب شبد اور نام کا تعلق ملے گا. انوں کے گھاٹ پر نہیں تو باہر کی آرائشیں اس میں بیٹھنی شروع وہ نہیں بیٹھیں گے. اور انتر کی جو جنموں کے سنسکار اس میں دبے پڑے ہیں وہ
नाम की धुनी के रस पाने से ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाए, मन साफ हो जाए। मन की सफाई में निशानी क्या है? उसमें कोई लौट नहीं उठ रही, स्थिरता। समझे? एक ही एक मालिक के ख्याल से सब दुनिया के ख्याल नफी हो जाते हैं। ऐसे स्थिर मन में नाम का विकास हो, मन साफ हो जाए, तब ऐसी हालत में हरि के ये सच्चे मानों में गुण गाने के काबिल हो जाता है। दिल साबित हो गया ना, दिल खड़ा हो गया, मन खड़ा हो गया। यही मौला अपने भाई नंदलाल साहब ने कहा कि मुर्शिद कामिल इलाज दिल कुनत, कामिल मुर्शिद दिल का इलाज करता। दिल कहो मन कहो, पहले ध्यान किया तू क्या बीमारी, कहते क्या इलाज करते इसको साबित करता। किस तरह से? ई मुरादे दिल बदिल हासिल शिवस, इस हमारे दिल की मुराद को यकसू करने से अपनी दिल की दिली तवज्जो से करता। यत्न गाय जान फजाए बस बस सरकार है मां, उसकी एक जान उभारने वाली नजर हमारे दिल का बड़ा काम कर जाते। तो नाम का दिल के साबित करने के लिए आमिल पुरुष की सोबत और संगत, वही जो पहले कहा गया, न हरगिज न कुछ जुल दिले की सोच तो सार संग ठहराई तो मन फिरता किस पाए, ये पहला करता। वो क्या करते थे? तुम्हारे अंदर नाम की धुनी है, उसके साथ लग जाओ, ये इलाज। कैसे मन साफ हो जाएगा, तब तुम हरि के गुण सच्चे मालूम में गाने से साफ। एक बार ख्याल किया अंत ऊंची सम, तब जब मन की आलाशे साफ हो जाए। बाहर सोबत संगत सत्संग कहो, जागते पुरुष की सोबत कहो, पहला करो। दूसरा तो नाम का सत्संग, फर्स्ट क्लास सत्संग कहो। इन दोनों के करने से मन खड़ा होने लगेगा, मन साफ होगा, हरि के गुण गाने के माने निकलेंगे, उसका फल होगा। मन कहीं और तन कहीं ऐसी हालत में सोबत नहीं रहे। कबीर साहब ने कहा, मन दिया कहीं और ही तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गली कैसे लागे रहूं। मन तो कहीं और दिया है, तन साधु के संग में बैठा है, बताओ ऐसे मन पर रंग कैसे चलेगा? कोरी गली पर कभी रंग चढ़ता? एक सुई दिल से बैठो, सत्संग करो बनाए, ये स्वामी जी महाराज फरमाते। जाओ बैठो, तुम रहो या वो रहे महात्मा, बस और कोई नहीं। पूरी तवज्जो से सुनो, ध्यान देते सुनो, सब हटा कर बैठो, दुनिया से हाथ धोकर बैठो। फिर मंदिर का असर भी पड़ेगा, एक चीज की समझ भी आएगी, उभार भी पैदा होगा। ऐसा सत्संग किया हुआ 1000 जिसमें मन बाहर भाग रहा है, उन सत्संगों से बैठे। हम जब सत्संग करते थे वहां पर ना, अब तो मुकत पर नहीं आते, आए पीछे मजबूर शुरू है, वो आधा समझा आधा न समझा, जाते हुए इस तरह चले गए जैसे शमशान भूमि में मुर्गा छोड़कर लोग भाग। ये भी याद नहीं रहता हमने आज सुना क्या है, मजबूर क्या नहीं। यही कल्प से करो, सत्संग करो, बनाए, तब पूरा फायदा होता। तो गुरु अमरदास जी साहब ने जो तजुर्बा अपनी जिंदगी में मन के काबू करने के बड़े खोलकर बड़े प्यार से समझा रहे हैं। मन के साफ हो जाने पर फिर तुम हरि के गुण सच्चे मालूम हो जा सको। गुरुमती आप पछाण, दानिज घरवा का कहते जब तुमको गुरु की मत मिल जाएगी, तुम अपने आप को जानने लग जाओगे। गुरु
गुरुमती आपे आप पछाना है कहाँ निज घर व सफा है। तुम असल घर जो निज वतन है तुम्हारा, सतलोक सचखंड आत्मा का, तेरा धाम घर में प्यारी, तू घर संग्राज बना दे। आत्मा तेरा असली वतन वहां जहां पर ये मैटर धर्म ही है। तू इस धर्म में फंसी पड़ी और शेरे इस नशेब ने तो शर्मत बाधा कहानी मुकीम फतेह पाक से रो तेरे रहने की जगह वो अक्ष है। कहाँ के रहने वाले कहाँ मिट्टी और पानी में फंस रहे, सब महात्मा की बात है। तुम निज घर में बाता पा जाओगे, उसके पाने से पहले अपने आप को जान जाओगे। कैसे? गुरु मत द्वारा। सब उपनिषद यही कह रहे हैं, अपने आप को जानो। गुरु नानक साहब ने भी यही फरमाया, कहो नानक बिना पासी ने मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपने आप को तुम कीमते नहीं, अनुभव नहीं करते, आत्मा को साक्षात्कार नहीं करते, तब तक ये भ्रम मिटता नहीं है बाहरी जो दुनिया का। यही क्राइस्ट ने कहा, नो दाई सेल्फ। सब महात्मा की बात कर रहे हैं। तो अपने आप के जानने का जो राज है, सेल्फ एनालिसिस, आत्मा को मन इंद्रियों करके आत्मअनुभव करना है। चलो पहले तुम इस चीज को पाओगे, फिर निज घर में पाता हो। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, प्रभु को कैसे जान सकते? इसलिए सब महात्माओं ने पहला सवाल जो हमारे सामने रखा है, वो अपने आप के जानने का, नो दैसेल्फ, अपने आप को जाने। तो खुद शिनासी, खुदा शिनासी। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते, प्रभु के जानने के काबिल नहीं। ये पहला करना है। कहते अपने आप को जानना कहां से होगा? कहते गुरुमत से। किसी अनुभवी पुरुष ने अपने आप को जाना, वो क्या कहता है? तन की मटकी को छोड़ो, चलो। आत्मा पर कई मटकियां हैं, स्थूल जिस्म की, सूक्ष्म जिस्म की, कारण जिस्म की, महाकारण जिस्म की। जैसे जैसे पिंड से रूप स्थूल से ऊपर आएगी, थोड़ी होश आने लगेगी, तो सूक्ष्म से ऊपर आएगा और ज्यादा होश। कारण से आओगे, अपने आप को जानने लग जाओगे, हकीकत के नजदीक हो जाओगे, उसके जानने से काबिल हो जाओगे। तो अपने आप के जानने का जो मजमून है ना, उसका हल कैसे हो सकता है? कहते गुरुमती आपको आप पहचाना, कहां निजी करो ऐसा पाए, तब तुम उस माले की दरगाह में दाखिल हो जाओगे जो तुम्हारा असली वतन है। सचखंड, सतलोक, जहां न पढ़ने पहुंची है न महापढ़ने पहुंची। ये गुरु अमरदास जी साहब को इस बात का अनुभव जो हुआ, खोल खोल कर समझा रहे हैं। रे मन मेरे सदा रंग राते, सदा हरि के गुण गाओ। अब कहते हैं मन, अब तुम इस नशे को पा चुके हो, नाम के नशे को। नाम कुमारी नाम का चढ़े रहे दिन रात। अब इस रंग में मस्त हो जाओ और हरि के गुण गाते चले जाओ। दुनिया के इनों के बहुओं के भी नशे तुमने लिए, वो भी देखे। अरे भाई अब ये भी देख, वो तो देख लिए, अब तुमको नाम का नशा मिल गया, इसको देख क्या कहती है, वो कहाँ और ये कहाँ। कहाँ शराबे जानना, कहाँ शराबे खाती, कहाँ ये दुनिया के नशे है, कहाँ वो आत्मरस के नशे। वो निजानंद है, उस करके बयान किया सब महात्माओं ने, उसकी बड़ी महिमा गाई। गुरु नानक साहब जब बाबर बादशाह के पास गए थे तो यही कहा, उन्होंने भांग का प्याला पेश किया तो फरमाने लगे, अरे भाई बाबर, ये जो नशा तू पीता है, सुबह को पीता है, शाम को उतर जाता है, शाम को पीता है, सुबह उतर जाता है। मेरे पास वो नशा है नाम का, जो कभी उतरने में नहीं आता है। नाम हमारी नाम का चढ़ी रहेगा। इस कुमार का जो जिक्र शमस सबरेज साहब ने भी किया, वो कहते हैं मेरे में वो निजानंद है, आनंद की लहरें हैं,
اگر میں جسم کو چھوڑ جاؤں، میری جسم کی کھاد بنا کر زمین میں ڈال دی جائے، وہ زمین میں سے کنک اگے، اس کنک کی روٹی جس تنور میں پکے وہ تنور میں سے آنند کے شعلے نکلیں گے۔ پھر آخر کیا کہتے ہیں کہ روٹی کے پکانے والا اور روٹی کے پروسنے والا مست ہو جائے، آخر کچھ چیز ہے وہی۔ مہاتماؤں نے اس رس کو بیان کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے رسوں کا مقابلہ کر کے یتن کیا ہے سمجھانے کا، مگر وہ کہاں رس اور یہ دنیا کے رس کیسے، وہ اصل شراب نشہ کہاں اور یہ دنیا کے بھوگوں کے رس کیسے۔ کہیں تو کہا مثالیں دے کر جیسے کامی کام لو ہوا ہے، تیو ہرجت ہرجت پاوا ہے، اور کام کیجیے اس کا رس کیا ہے، کہاں نجانن آتم کر آتم رس، اور کہاں یہ مریض کا ہم کو تجربہ ہے نا، اس لیے یہ مثال دے کر سمجھانے کا یتن کر رہے ہیں۔ یہ تو ویری بیڈ کیریکیچر۔ تو کہتے ہیں کہ اے من، تجھ کو اب یہ نام کا نشہ جو ملا ہے اس کو لے، خوب بہو، وہ تو نے دیکھ لیے، اس کا بھی دیکھ کر دیکھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ من میرے سدا رنگ راتے، سدا ہری کے گن گاؤ، ہری نرمل سدا سکھ داتا، من چندیا پھل پاؤ۔ کہتے وہ ہری نرمل ہے، سکھوں کا سمندر ہے، سکھ داتا، اس کے ساتھ لگنے سے کیا حشر ہوگا تمہارا؟ اب تو من انیکوں خواہشات کرتے کو پوری ہوتی نہیں نظر آتی نا۔ کہتے پھر اس رس کے بعد جب تم دنیا میں کام کرو گے کوئی پھرنا ہوگا فوراً پورن ہو جائے گا، من اچھا پھل پا۔ اب تو دیکھو خیالات اٹھتے ہیں، کوئی من پورن نہیں ہوتی نا گتی۔ کہتے پھر جب بھی اس رس کو پا کر، جب بھی کہیں من کے ساتھ، جب دنیا میں انسان آتا ہے اس رس کو پا کر تو من صاف ہو جاتا ہے، من فرش من صاف ہوتا ہے۔ اگر اس میں بھی پھر کوئی پھرنا اگر اٹھے تو اور پورا نیچر بیک ان کال پر رہتی ہے، اشارے پر چلتی ہے، خیال آیا نہیں پورن پہلے کرو۔ پتنجلی نے ذکر کیا ہے کہ یوگی کو ایک اتنی شکتی ہو جاتی ہے کہ اپنی اچھا کے انسار ایک نیا برہمانڈ کھڑا کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا ہے بھی کیا، ایک کو بہت کما ان سیوں کو ہو پتو، خیال ہی تھا نا، پھرنا تھا۔ تو کہتے ہو تم اس کے ساتھ کانشیس کو بول کر مر جاؤ گے، جو تمہارا پھرنا ہوگا فوراً پورن ہوگا۔ کہاں وہ نشہ، کہاں یہ، ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہمیں اس دنیا کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوا آپ کرنا۔ اس میں ایک مہار ہوتا ہے، نیانند ہے، آنند کی لہریں ہیں۔ مولانا روم صاحب کہتے ہیں ایش اللہ ایش نہ، جب ایش ہی ایش کی بہار ہے۔ سانو سجنا باج راہو، تیرے گئے چن گئی سہ چڑھ دے، سانو سجنا باج رائی، جتھے چن اکھاڑا چڑھدا، اتے قدر نہیں کچھ تیرا، جتھے چن اکھاڑا چڑھدا، اتے قدر نہیں کچھ تیرا،
کارن اساں جنم گوایا باہو یار ملے سن ایک ویراہو جس دے کارن اسی جنم گوایا باہو یار ملے سن ایک ویراہو سن فریاد پیرا دیا پیرا میں آنکھ سناواں کینوں سن فریاد پیرا دیا پیرا میں آنکھ سناواں کینوں تیرے جیا مینوں اور نہ کوئی میں گئیاں لت تینوں تیرے جیا مینوں اور نہ کوئی میں گئیاں لت تینوں کول نہ کاغذ بدیاں والے در تو تکنا مینوں میں ایسے گناہ نہ ہوندے باہو تو بخ کہندو کینوں ہن فریاد پیراں دیا پیرا میری عرض سنی کن کر کے میرا بیڑا اڑیا وچ پپرا کتنے مچ نہ پیندے ڈر کے کیا جلانی محبوب سوانی میری خبر لو چھٹ کر کے پیر جناں دا میرا باہو کوئی کنڈے نچ دے کر کے عشق مائی دے لایا ہسی ہونا لگیاں کون بجھاوے میں کی جانا رات ایک بھی گئی جڑا در در جا چکاوے نہ خود سوئے نہ سون دے ہاتھوں کتیاں نو آن جگاوے میں قربان سنا دے باہو جڑا وچڑے یار ملاوے عشق سانو نسیا جاتا بیٹھا مار پتھلا وچ جگر سے سن چلائس کی تو کم اولا جا اندر وڑ کے جاتی پائی میں جٹھا یار اکلا باجوں ملیا مرشد کامل بابو وہ بھی نہیں تسلا آئے گا نت جائے گا جو گرو سے پیٹ لگائے گا وہ بھارتا کرتا بابا جی مہاراج نے آپ کو نام دینے کا ادھیکار دیا تو آپ کبھی بابا غریب داس کے پاس گئے کبھی چاچا پرتاپ سنگھ کے پاس گئے یہ جو خود فرمایا کرتے تھے
تو میں کس کے پاس رہوں گا؟ تو فرمانے لگے بھائی تم ٹھیک کہتے ہو دیکھ لو ساری جگہ حاضر ہے، کیا تم ٹھیک کہتے ہو؟ پھر میں نے کہا کہ ابھی ایک ہی بات ہے، ماؤں کی بھی ڈیوٹی میری رہی، سنبھال آپ کی رہی، فرمانے لگے ایسے ہی ہوگا۔ تو وہ جو آپ کی ڈیوٹی کہتے ہیں سنبھال ہو رہی ہے جس بھائی کو کیسا کر دے گا موٹی بات تو